अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। पाकिस्तान के हवाले से दो तरह के मुबाहिस चलते रहते हैं और दो सिनारियो बने हुए हैं। एक अंदर से कहते हैं ना, जो चूहा अंदर घुस जाए और कुतरता रहे वो किसी न किसी दिन पकड़ा जाता है। अक्सर कुतरने की कोशिश करवाते, आपके सामने हिस्ट्री यही रही है कि वो पकड़े जाते हैं और फिर अपने अंजाम को पहुँचते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का इस वक्त ग्लोबल इमेज है उसके बारे में मेरा एक वीलॉग है, वो देखिएगा ज़रूर, जिसमें मैंने कहा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक वो दे आर ट्राइंग टू प्ले गॉड, लेकिन कुदरत का कानून अपना अलहदा है। वहाँ से क्या पेशन गोई आई और आज किस तरह से उसमें ट्विस्ट आया, ये एक मेरे पास है इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान के हक़ में जाती है बहुत बड़े पैमाने पे। दूसरा ये है कि मैं शुरू कर लेता हूँ UAE। अक्सर जहाँ कोई एक साहब भी हैं, हम चूँकि एक आदमी को एड्रेस करते हैं इसलिए वो हमसे बात करते हैं और फिर वो कमेंट करते हैं, जिनमें से हम डिसाइफर करके जहाँ फ़्लाइट्स पहुँच सकती हैं वो सारी जगह पहुँच रही हैं और सारी जगह जाएंगी, ये भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और शुरू हो गई हैं 30 फ़्लाइट्स अगले दिनों के लिए शेड्यूल हुई हैं। इसी सिलसिले में कतर और जो UAE की गवर्नमेंट है उससे आज पाकिस्तान ने रब्ता किया और इमरान खान ना खुद बैठता है ना किसी को बैठने देता है, काम करता है और काम करवाना जानता है। तो UAE से बरतरफ हुए हमारे या जॉबलेस हुए वो 700 वर्कर्स हैं। कतर के जो लोग हैं वो हैं 5500। वो उनकी एक कैफियत है। दूसरा जो UAE की गवर्नमेंट से ये बात चल रही है और कतर वालों के लिए भी ये ऐसा शायद हो सकता हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं है अभी। तो वहाँ बात चल रही है ये कि जिन कंपनियों ने उनको जॉबलेस किया है वो कंपनियाँ उनके वापसी का ख़र्चा अदा करें, जो खासा बड़ा ख़र्चा बनता है। इसलिए ये अगले दिनों में ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं UAE और कतर के, और ये बहुत बड़ी तादाद है, ये भी 5,500 तो कतर में है और 700 सिर्फ जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर है। तो इनको कोशिश की जा रही है कि वापस लाया जाए और जो वहाँ एक जगह बात चली है UAE वाली कि कंपनियाँ उनका ख़र्चा बेयर करें। आई होप कि इसी तरह ही होगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए जाग रही है। अब एक और बात है, आज जो एक और तारीख़ बन गई है, वो उर्दू का एक मुहावरा आज फिर से ज़िंदा हो गया है और वो ज़िंदा किया है जो वो दो भाई हैं जो कहते हैं कि गया था और वापस नहीं आया, दवाई ढूंढ रहा था। जो पाकिस्तान में होता है तबीयत ख़राब हो जाती है, वहाँ जाते हैं बहाल हो जाती है। यहाँ होता है तो प्लेटलेट्स गिरते हैं, वहाँ होता है तो रेस्टोरेंट्स की प्लेटें गिरती हैं। तो वो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये आपने मुहावरा सुना हुआ है। बड़े मियाँ ने सिर्फ कुछ 57-58 प्लॉट्स हैं जिनके बारे में उनको बुलाया जा रहा है, अभी तक वो आ नहीं सके कि आके एक्सप्लेन करें, जिनके बारे में उनके ऊपर एक एहतसाब का कौमी इदारा इन्वेस्टिगेशन कर। आज कमाल की टांग तोड़ के बड़े भाई के सारे रिकॉर्ड पाँव तले रोंद के, जो रिकॉर्ड शुरू होते हैं बूरबन से, छंगा मांगा में जाते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या, वो सारा एक तरफ है। 14,400 कनाल की सरकारी ज़मीन, आपकी ज़मीन यानी, ये थी चोलिस्तान में। इससे ज़्यादा है लेकिन ये थी चोलिस्तान में। 14,400 कनाल इस ज़मीन को बांट दिया गया और अपने भी फार्म्स लोगों ने बनाए। बांटने वाले को नोटिस जारी किया है नैब ने। और ये जो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये उसकी ज़मीन थी, ये किसी के अब्बा की, वो कहते हैं ना, हलवाई की दुकान के ऊपर खैरात करने के काबिल नहीं थी। तो इस सिलसिले में जो साबिक हमारे खादमे आला थे उन्होंने क्या खिदमत किया उसका एक और सबूत निकला। और 18 इसी महीने की मई ईद से पहले उनको जवाब देने के लिए कहा गया है। वो जवाब क्या होगा पूरी कौम जानती है कि मुझे नहीं पता। मेरी बेगमात से पूछो, जिनके नाम पे मेरे बच्चे उनसे पूछो, जो मेरे दामाद हैं उनसे पूछो, मेरे समधी से पूछो, भाईजान से पूछो, भाईजान के समधी से पूछो, उनके बच्चों से पूछो, उनके दामाद से पूछो। मैं तो सादा आदमी हूँ, मुझे कैबिनेट बनाता मैं रह गया, भाई इंतज़ार करता रह गया लाहौर एयरपोर्ट, और लाहौर एयरपोर्ट का रास्ता मैं भूल गया। तो इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। और इस वक्त ये बहुत बड़ा जो शुगर स्कैम पहला,
اس کے بعد گندم سکینڈل کے اوپر بھی آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں نئے سرے سے متحرک ہوئی ہے جو قومی ادارہ احتساب ہے سندھ کے اندر 2 جگہ کے اوپر، اور پتہ یہ لگا ہے کہ صرف آج کوئی تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ بوری گندم کی آج پھر برآمد ہو گئی ہے۔ وہی کہاں سے ہے؟ سندھ سے ہے۔ کہتے ہیں وفاق کچھ نہیں کرتا، وفاق اور کیا کرے؟ اس طرح کی چوریاں بھی برداشت کر رہی ہے جو قوم، اور ڈکیتیاں برداشت کر رہی ہے، اور ظلم برداشت کر رہی ہے، اور اس طرح کی چیزوں کا بھی جو لوگ کہتے ہیں جی کہ جمہوریت کو خطرہ ہو گیا، ایک یہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں اصل میں 2 ایشوز پیدا ہوئے ہیں۔ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کوئی ترمیم ہونی چاہیے آئین میں یا نہیں۔ ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، آئین کے آرٹیکل 238 اور 39 میں لکھا ہے ترمیم تو ہو سکتی ہے۔ فی الحال گورنمنٹ کی ٹیبل پہ کوئی ترمیم نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کے حالات رکھنے چاہیے۔ اصل سوال جو ہے وہ باقی چیزوں سے ہٹ کے بنیادی یہ ہے کہ کیا کیپیسٹی اور آنیسٹی، یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو ادارے جن کے اندر یہ کیپیسٹی نہ رہے کہ وہ عوام کی جس خدمت کے عوض وہ عوام سے اپنی خدمت کراتے ہیں، مفت کی تنخواہیں لیتے ہیں، ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں، کوارٹرز لیتے ہیں۔ کل ایک میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کہتا ہے G6 میرا اسلام آباد میں پرانا میرا محلہ تھا، کہتا ہے G6 میں۔ تو میں نے کہا سرکاری رہائش ہے گورنمنٹ سرونٹ؟ ہاں جی۔ کتنے کمرے؟ تو اس نے کہا کہ 4۔ تو میں نے کہا اوپر کتنے بنائے ہیں؟ یہ میں بالکل آپ کو بتانے لگا ہوں جو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے میں نے سنا۔ تو کہتا ہے اوپر صرف 6، وہ کرائے پہ جاتے ہیں۔ اور یہ حال ہے کیپیسٹی کا کہ جو گندم گئی وہ لاکھوں ٹن، یہ کروڑوں ہو جانے کچھ دن میں، جو وہاں سے برآمد ہو رہی ہے، چوری کی ہوئی گندم جو ہے وہ برآمد ہو رہی ہے، اور ایک گودام ہے کلومیٹروں لمبا، اور باہر گارڈ ہیں، اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کوئی ذاتی لشکر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں واپس لے کے چلتا ہوں آپ کو کہ جو ورلڈ بینک نے کہا تھا شروع میں وہ یہ تھا کہ جناب پاکستان میں بہت مشکل حالات آنے والے ہیں، اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں بری خبریں، اس لیے میں انورٹڈ کاماز لگا کے ان کو میں بھول جاتا ہوں۔ آج جو 4 باتیں کہیں ورلڈ بینک نے آفیشلی، ایک تو یہ کہ جو عمران خان کا کیش احساس اسکیم تھی اس کے بارے میں پہلا کہا ہے کہ یہ انتہائی شاندار اور ایگزیمپلری یعنی مثالی ایک پبلک ویلفیئر کا اور لوگوں تک پہنچنے کا پروگرام تھا۔ اور دوسرا یہ کہا ہے کہ مشکل وقت میں غریبوں کی جس طرح سے مدد اس پروگرام کے توسط سے ہوئی ہے ویسے کوئی دوسرا پروگرام ابھی تک سامنے نہیں ہے۔ اور تیسرا کہا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کے دوران غریب عوام تک پہنچنے کا بہترین موڈ، فارمیٹ اور آپریشن تھا۔ یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھا یہ کہا ہے کہ جو ڈیزائرڈ رزلٹ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت خرچہ کر کے بھی وہ خرچہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا نتیجہ نہیں ملتا، جیسے سندھ والا راشن ہی نہیں مل رہا، اب لوگوں نے اینکیں بھی لگانی چھوڑ دی اس لیے نظر نہیں آ رہا، اور جنہوں نے کھایا وہ بھی کوئی زمینی مخلوق ہوتی تو کہیں ملتی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اس سے ڈیزائرڈ ریزلٹس جو مطلوبہ نتائج سے وہ بھی حاصل ہوئے ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کے اندر کے نظام کی دنیا تبدیل کر دی۔ اب کامنٹس 2 طرح کے کیے جا سکتے ہیں۔ کامنٹ ایک تو یہ ہے کہ ابھی دیکھیں سائیکلوں کے پنچر لگانے والے انہوں نے اپنی صورتحال درست نہیں کی، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، سائیکلیں بھی ایک مسئلہ ہے، ان کو چلانا ایک مسئلہ ہے، پنچر نہ لگے وہ بھی ایک مسئلہ ہے، پنچر لگانے والا خراب آدمی ہو وہ بھی مسئلہ ہے، لیکن جو ہوا ہے اس کا پہلے اعتراف تو کریں نا، اسے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کسی لیجسلیشن کے بارے میں، آج کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج ایک جو پارلیمانی پارٹی ہے ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی فیڈریشن کا جو ہاؤس ہے سینٹ آف پاکستان، اس کا اجلاس ہوا، وہاں ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا، بہرحال میں فیصلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگلے ہفتے میں نیشنل اسمبلی بھی بیٹھ رہی ہے اور سینٹ آف پاکستان بھی بیٹھ رہا ہے۔ اب میں نے ان کو جو دوست ہیں، پہلی کمیٹی میں میں نے 3-4 دن پہلے کہا تھا، یہاں آج میں نے کہا جی ایک تو یہ کہ ہم کریں گے، یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کووڈ-19 اسپیسیفک یعنی وبا کے بارے میں صرف ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر
میچ کرنا ہے ہم نے فلائنگ ٹربنز کا کہ اس کی پگڑی اچھلی ہم نے مارا ادھر گیا پھر آگے سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کمیع اللہ سے شریف اللہ اس کے پاس چلے گئی تو اس کی ضرورت نہیں ہے پھر. لیکن 4 چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ اگر پارلیمنٹ میں اہلیت ہے اور وہ اس ٹیسٹ پہ پورا اترتی ہے تو وہ باتیں بتائے جو باہر بیٹھ کے ٹیلی ویژنس کے اوپر اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایسا فارمولہ ہے جس سے یہ حالات اور بہتر ہو سکتے ہیں اور گردن سے پکڑا جا سکتا ہے اس وبا کو. تو اس کا تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا نا جی. منڈے کو بیٹھنا ہے نیشنل اسمبلی نے 3 بجے اور 10:30 بجے بیٹھنا ہے ٹیوزڈے کو پھر سینیٹ آف پاکستان نے. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ کیا رول پلے کر سکتی ہے جو لیجسلیٹو باڈیز ہیں ہماری وہ کہ ایسے کیا قوانین بنائے جا سکتے ہیں اس پہ تجویز دی جا سکے. تیسرا یہ ہے کہ پالیسی اوورسائٹ کہاں کہاں غلطی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی کہ یہ جو تھا اس پہ چونکہ میرا بورڈ لگ گیا اس لیے بھی پیسے میرے کو پیسے تو ایک جگہ سے ہی جا رہے ہیں وہ عمران خان دے رہے ہیں احساس پروگرام سے اپنے پاس سے انہوں نے نہیں دیا. یہ آپ کا پیسہ ہے بیسکلی. مینیجر اچھا ہو تو آپ تک پہنچتا ہے اور مینیجر برا ہو تو کہتے ہیں کہ بڑا دیسی مرغے کا قیمہ اور دیسی گھی دے کے گیا مینیجر ریسٹورنٹس کا اور وہ کلو کا. تو اس نے کہا یار دوستوں نے آنا ہے تو میرے لیے علیحدہ بنا دینا. جب واپس آیا تو آگے دال پڑی تھی. اس نے کہا کدھر گیا؟ اس نے کہا جی جو بلی کھا گئی ہے. تو یہ جو دودھ کی رکھوالی پہ جلیبیوں پہ ان کی رکھوالی پہ جو بلے بیٹھتے رہے انہوں نے کیا کیا. آج ایک پکڑا گیا کین یو بلیو می 14,400 کنال دھاندلی سے کوئی شخص جو قسمیں کھاتا ہو دھیلے باز کثیرے باز ٹیڈی پیسے باز اس نے اپنے دوستوں عزیزوں اور اپنے کرونیز کو زمین دے دی اور زمین آپ کی تھی. خوش رہیے اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش رکھیے. سیو دی سولز آف کشمیر پاکستان پائندہ باد.